بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اس کی کو ذرا کم کر دیں. حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی گئی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ پاک ریاکاری سے، تصنع سے، بناوٹ سے ہمیں محفوظ فرمائے. دولت اخلاص عطا فرمائے. جو دوست بالکل دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں ان کا تو کھڑا ہونا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ پچھلوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ویڈیو والے دوست بھی اگر بیٹھ سکیں آسانی سے تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اگر ان کا کام بیٹھ کے ہو سکے تو اللہ آپ کو بہترین صلہ دے گا، کیونکہ یہ سرکار کی ذکر کی محفل ہے تو اس میں تو کچھ لے کے جانا ہے نا ہم نے. ایسا تو نہیں کہ کوئی ہم سے دقت. یہ ویڈیو بنانے والے دوست بھی اگر آپ سمجھیں کہ آپ کا پچھلا آپ سے تکلیف میں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ویڈیو بنانے والے کا نمبر لے لیں، وہ زیادہ آسان ہے. بعد میں اس سے ویڈیو لے لیجئے گا تاکہ آسانی اور اطمینان سے جی سارے دوست اب پرسکون ہو جائیں. الحمدللہ بڑا آپ کا بھرپور اور بڑا خوبصورت جلسہ ہے. بس آپ پریشانی سے نکلیں تاکہ میں کچھ بات آپ سے کر سکوں. بالکل مطمئن جی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. سارا کچھ ٹھیک ہے جی. اب سکون کی ضرورت ہے صرف. اللہ آپ کو برکت دے. یہاں بزرگ ہیں، علماء ہیں، سب لوگ جلوہ فراز ہیں. عزیز دوستو، دنیا میں انسان کو روٹی سے، کھانے سے، پانی سے، نیند سے، ان سب چیزوں سے قرار ملتا ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے. کسی کو ایک رات سونے کا موقع نہ ملے تو انسان کمزور ہے، سویرے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس طرح روٹی کی، کھانے کی، پانی کی اور سونے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح انسان کو عزت کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کی کوئی توہین کرتا ہے یا تضحیق کرتا ہے تو آپ کا دل توڑتا ہے. آپ بھلے اپنے آپ کو جتنا مرضی عاجز اور مسکین کہیں، لیکن جب کوئی آپ کی ہتک کر دے گا، تضحیق کر دے گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اور جب کوئی آپ کو عزت دے گا، آپ کو وقار دے گا، آپ کا اکرام کرے گا تو آپ کی طبیعت کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوگی. عزت انسان کو سکون دیتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کو، تکریم کو اتنا درجہ دیا کہ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑے کی توقیر نہیں کرتا وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. حکم دے دیا تعظیم کا، توقیر کا، ادب کا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ماں باپ سے بھی کہا کہ تمہارا اختیار تو ہے، تم ڈانٹ بھی سکتے ہو، ڈپٹ بھی سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو ضرورت کے مطابق، لیکن حکم تمہارے لیے ہے کہ اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو. یعنی ابا جی نے بھی عزت ہی کرنی ہے. یہ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی. چلیں بولے تو صحیح نہیں، کوئی گل بالاں دے آکے بھی اوڑ دے ہونا. اپنی اولاد کی
عزت کریں. آپ اسے اوے کہہ کے بھی تو پکار سکتے ہیں, تو بیٹا جی کہہ کے پکارے نا ذرا. آپ بیٹا جی کہیں گے تو وہ کہے گا آیا جی, حاضر ہوا جی. تو عزت کا حکم دیا گیا, تعظیم کرے. تو عزت انسان کی چاہت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم میں موجود ہے, مشکات میں موجود ہے, فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی, بہت بڑے جملے بڑے قیمتی, فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. تو 3 لوگ کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی, نہ عالم نہ مفتی نہ صوفی نہ درویش نہ حافظ نہ قاری, صرف بوڑھا ہو گیا ہے اسلام میں, داڑھی سفید ہو گئی, جس نے اس کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی. ہمیشہ بادشاہوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے. ہاں ہم بھی بڑی تنقید کرتے ہیں, تنقید ہونی چاہیے, لیکن بے معنی نہیں, بے مقصد نہیں, اور بغیر تحقیق نہیں. جو ہے پایا نہ جائے وہ نہیں آپ بیان کر سکتے. جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی وہ سمجھ لے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اور تیسرے نمبر پر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی. جس نے قرآن پاک کے, اللہ کرے ہمیں عزت کرنی آ جائے, جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے. تھوڑی سی آواز اور ایکو اگر اللہ آپ کو جزا دے. عزیز دوست, عزت جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو سامنے والے کو مزہ آتا ہے. اللہ کتنی عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی دین پڑھنے والا طالب علم, ابھی مفتی بھی نہیں ہوا, عالم بھی نہیں ہوا, قاری بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی نکلا ہے گھر سے, ابھی دین پڑھنے نکلا ہے, اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی, جاؤ اس کے پیروں کے نیچے جا کے اپنے پر بچھا دو. آپ نے اس کو ہلکا سا سمجھا نا, ویسے فرشتوں کا پر بچھانا خاصی بڑی بات ہے. یہ ہم سنتے رہتے ہیں نا باتیں, تو کئی دفعہ کہتے ہیں جی حدیث تو جمعے میں بھی سنی تھی, تو فلانے دن بھی سنی تھی, کبھی اس کو محسوس بھی کیا ہے. یہاں کوئی ہاتھ چوم لے تو لوگ پریشان ہو جاتے, اور فرشتے نے ہاتھ نہیں پیر, اور اوپر سے نہیں چومے, نیچے اس نے پر بچھا دی. اور ابھی یہ عالم پیر مفتی قاری حافظ بنا نہیں, ابھی تو اس نے شروع کیا ہے. اللہ کرے یہ بھی بھاگے نہ, پورا پڑھ ہی جائے, آمین تو کہہ دیں. یہ بھی بھاگ نہ جائے, آدھا پڑھ کے یہ پڑھ جائے سارا. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اتنی, ایک حدیث یہ سننے پہ ایک سنے ترمذی شریف کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا. یا اللہ گناہگار ہے, فرمایا نہ دینا. میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید رنگ والی لے کے آ, مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے عذاب دوں, اسے معاف کر دو. اللہ سفید داڑھی والے کا اکرام کرتا ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں, عزت آپ کسی کو دیں, اس سے آپ کا وقار بڑھے گا, اس سے آپ کو سکون ملے گا. آپ عزت کریں, لیکن عزت ملتی کہاں سے ہے وہ بھی میرے رب نے بتا دیا. اسٹیج پر بیٹھنے سے عزت نہیں ملتی, وہ تو کئی دفعہ بندہ پیسے دے کے بھی بیٹھتا ہے. اور چیئرمین بننے سے عزت تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو کئی دفعہ لوگ ووٹ خرید کے بھی بن جاتے ہیں. عزت کہاں سے ملتی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ, فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی, آپ کی غلامی کریں. پھر اللہ کتنی عزت دے گا, فرمایا یحببکم اللہ, اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے اور عزت اللہ کے رسول کے لیے, اور عزت اللہ رسول کو ماننے والوں کے لیے. آپ جب دیندار ہو جاتے ہیں نا, دیندار, ایک بات بالکل تھوڑی قرینِ عقل ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں, آپ نے غصہ نہیں کرنا, چونکہ سمجھانا ہے نا, مقصود سمجھانا ہے. اور اللہ کے فضل سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ داڑھی پگڑی والے کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے,
کبھی بھی. یہ تو اس کی توفیق ہے نا, اس نے توفیق دے دی. پتہ نہیں کوئی کلین شیو مجھ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہو, وہ کسی غریب کی مدد زیادہ کرتا ہو. لیکن ایک بات جو صحیح ہے وہ تو سننی چاہیے نا. آپ کلین شیو کریں اور بڑی خوبصورت کسی بیوٹی پارلر سے جا کے تیاری کریں, اگر آپ پیارے لگ رہے ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ بڑے سونے لگ رہے ہو. یہی جملہ کہیں گے نا, بڑے سونے لگ رہے, اس سے زیادہ. لیکن وہ شخص اگر داڑھی رکھ لے اور خوبصورت ہو جائے اور امامہ سونا باندھ لے, چہرہ چمکنے لگے, تو پھر بھی تعریف ہوگی حسن کی, لیکن لفظ بدل جائیں گے. پہلے کہا تھا سونے لگ رہے ہو, اسی نوجوان کو اب یہ نہیں کہیں گے سونے لگ رہے ہو, اب لوگ کہیں گے کتنا نورانی چہرہ ہے. تعریف حسن کی ہوئی, تب بھی حسن کی ہوئی اور اب بھی. لیکن اس حسن میں اور اس حسن میں وقار کا فرق دیکھیں, لوگ اس کی بھی تعریف کریں گے. بڑے بھائی سونے لگ رہے ہو, آج بڑے پیارے لگ رہے ہو, کدھر سے تیاری کر کے آئے ہو. لیکن یہی نوجوان اس کو یہ نہیں کہیں گے آپ بڑے سونے ہیں, بلکہ لوگ چہرہ دیکھیں کہ کتنا نورانی. آپ دیکھ لے کہ یہ داڑھی رکھتے ہی پر وقار ہو گیا. اس کے حسن کی بھی تعریف ہوتی ہے تو ان لفظوں میں روحانیت پائی جاتی ہے, اس کے اندر خوبصورتی. کتنا جی نورانی چہرہ ہے. جب آپ حضور کی سنت پہ چلتے ہیں, دیکھیں نا, آپ نے بڑا سونا پینٹ کوٹ پہن لیا, بڑے آپ اچھے ہو کے گھومے. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ناز نہیں, پتہ نہیں وہ کتنا نیک بندہ ہو, لیکن کیا کہیں گے لوگ آپ کو؟ باؤ جی, صاحب جی, یہی لفظ کہیں گے نا. اگر آپ داڑھی رکھ لیں, الف با بھی سیدھی نہ آتی ہو, امامہ باندھے, لوگ کہیں گے حضرت صاحب قبلہ یہاں آ جاؤ. بھئی ابھی تو آپ نے سنت شروع کی ہے تو رب نے آپ کو عزت عطا کر دی. عزت توقیر. میری طبیعت نہیں ہے بار بار کہنے کی, اگر ہو سکے نا جس کا ساؤنڈ ٹھیک, اللہ کو جزا دے, ناراض نہیں ہوئیے گا. اتنی دفعہ نہیں کسی کو نامینیٹ کر کے کام بتانا چاہیے. تھوڑی آواز کم ہو جائے نا, مقصد تو لوگوں تک بات پہنچنا ہے. جو لاؤڈ ہو کے آتی ہے نا, یہ سریلے بندوں کے لیے ہوتی ہے, بے سرے کے لیے نہیں ہوتی. تو آپ اس کو کم کر دیں. آپ تو بڑھا رہے ہیں, اللہ خوش رکھے آپ کو. چلے ٹھیک ہے جی, جیسے بھی ہے ہم انشاءاللہ نظام چلاتے ہیں. میرے عزیز, آپ نے میری بات پہ توجہ کرنی ہے. دوستو, جب آپ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں نا, شریعت پر, تو اللہ آپ کو عزت دیتا ہے. کتنی عزت دیتا ہے؟ یحببکم اللہ, اللہ محبوب بنا لیتا ہے. آپ کو اکرام ملتا ہے, آپ کو عزت ملنے لگتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ خلاف سنت کام کرتے, شادی کے موقع پر ڈھول بجایا, آتش بازی کی, شور کیا, محلے داروں کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لوگوں نے تنقید کی کہ نہیں کی؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نے بڑا چاؤ کیا لڑکے کا, لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حلال دے پیسے دیتے ہیں جنا کر دے. ہاں یہ میں نے کانوں سے سنا ہے. اتنے سخت لفظ لوگ کہہ رہے ہیں, پر آپ اپنی جگہ پہ بڑے پروقار ہیں. لیکن اگر آپ نے وہی کام اس رنگ میں کیا کہ آپ نے کہا یار اتنے پیسے یہاں خرچ کر رہا ہوں, اس سے تو 4 غریبوں کی بچیاں بیاہی جائیں گی, تو چپکے سے, آپ مال بھی تھا, دولت بھی تھی, سارا کچھ تھا, لیکن چپ کر کے آپ نے بچے کا بیاہ کر لیا, تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا نفیس آدمی. یہ عزت ہے, یہ وقار ہے. جب آپ سنت اور شریعت کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو عزت عطا کرتا ہے, آپ کو وقار دیتا ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں باطنی طور پر ٹھیک نہیں تو داڑھی رکھ کے کیا کروں گا. ہے نا عجیب بات. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ظاہر ٹھیک کرنا ہماری ڈیوٹی ہے, دل تو اللہ کے قبضے میں ہے. جو تیرے ذمے ہے وہ تو کام کرنا, تو جو اللہ کے ذمے ہے اللہ اپنے فضل سے وہ بھی کاری دے گا. تو ظاہر تو ٹھیک کرنا اپنا. ایک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم داڑھی سے عشق ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جب تک رکھے نہ. قرآن اٹھا کے الگ دے دے کہ مجھے عشق ہے داڑھی سے, پر اس کے پیچھے نماز اتنی دیر تک نہیں ہوگی جتنی دیر داڑھی رکھے نا. اس لیے کہ یہ شرط ہے. میری بات کو سمجھیں, سنت سے پیار کریں. جب آپ سنت اور شریعت میں آتے ہیں نا, عزت تو میرے نبی پاک کے قدموں میں ہے. باقی تو سیاست کر کے, چلاکی کر کے آپ نے حاصل کر لی, آئے لوگ گئے لوگ. لیکن اگر آپ حضور کے غلام ہیں, حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. ان کی طرح کا امامہ باندھتا, جبہ پہنتا, چھڑی پکڑتا, ان کی طرح چلتا, ان کی طرح بولتا, نقلیں اتارتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا, وہ چلا گیا, جنگل میں چلا گیا.
اس کو شہر بدر کر دیا. وقت گزر گیا، لوگ اسے بھول گئے. جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست نہ فلانے جنگل میں فلانے درخت کے نیچے مر گیا، فوت ہو گیا، وصال کر گیا، اس کو اٹھائیے، غسل کفن دیجیے، جو اس دور کا طریقہ تھا، تدفین کر دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی، اللہ کی باتوں پر کسی قسم کا آگے سے جو ہے وہ اس کی توضیح یا تشریح نہیں پوچھتے، بلکہ فوراً عمل کرتے. فوراً تشریف لے گئے، اس بندے کو اٹھایا، پکڑا، اور جب اس کا چہرہ دیکھا تو یہ تو وہ نقلیں اتارنے والا ہے. کوئی کلام نہیں کیا، اس کی جو دور میں طریقہ تھا وہ کیا. کوہ طور پہ تشریف لائے تو عرض کی مالک تو بے نیاز ہے، کسی کی طاقت نہیں بولنے کی، پر یا اللہ وہ تو نقلیں اتارنے والا تھا. فرمایا موسیٰ بالکل وہی تھا، پر میں نے اسے مرتے وقت آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دی. وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے گیا دنیا سے، توبہ کر کے. یا اللہ یہ جو تو نے توفیق دی یہ کس بنیاد پر دی؟ تو رب کریم نے فرمایا جب تیری طرح کا بن سور کے نکلتا تھا تو مجھے پیارا بڑا لگتا تھا. جب وہ تیری ادائیں اپناتا تھا نا، تیری طرح کا چلتا بنتا گھومتا تھا تو پیارا بڑا لگتا تھا. تو میں نے کہا بنے میرے نبی کی طرح، اور مار بھائی مان جائے، میں نے مرتے وقت اسے کلمے کی توفیق دے دی. آپ کا غلام ہو کے گیا دنیا سے. وہ میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی انسان سنت شریعت کی پابندی رکھے اور اندر اس کے پھر بغض کا بغض رہ جائے؟ ہوتا ہی نہیں. ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ دل کی صفائی بھی عطا کاری دیتا ہے. صحابہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ حضور کی سنت شریعت کیا ہے، اور ظاہری بھی اور باطنی بھی تلاش کرتے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو نہیں پسند تھے. نہیں پسند. کچھ بندے ایسے ہیں جو بینگن نہیں کھاتے، وہ گھر میں پک جائیں تو واک آؤٹ بھی کر جاتے ہیں، کہتے بھی ہم نے نہیں کھانے، مزاج ہے. کہتے نہیں کھاتا تھا، گھر میں پکتے تھے تو میں شور کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا. پھر میں اپنے نبی کریم کے ساتھ ایک دعوت میں گیا. ایک درزی نے حضور کی دعوت پکائی، اور جب ہم پہنچے تو اس نے کدو گوشت پکایا ہوا تھا. فرماتے ہیں حضور کو گوشت بھی بڑا ہی پسند تھا، شوق سے کھاتے تھے، سید الطعام فرماتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حضور کو میں نے دیکھا کہ بوٹیاں علیحدہ کرتے جاتے اور بوٹیوں کے نیچے سے کدو شریف نکال نکال کے کھاتے جاتے. فرماتے میں نے اپنے نبی کی چاہت سمجھ لی. میں نے دیکھ لیا کہ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. فرماتے میں گھر گیا تو میں نے جا کے اپنی اماں سے کہا کدو پکائیں. پھر اماں کہنے لگی خیر ہے، آپ تو لڑا کرتے تھے. میں نے کہا اماں وہ پہلے کی بات تھی، اب مجھے سمجھ آ گئی کدو تو میرے نبی کی پسند. عاجزی حضور کی سنت ہے، درگزر نبی پاک کی یہ بھی سنت ہے میرے بھائی. روٹی کے درمیان میٹھا کھانا بھی حضور کی سنت ہے، اور کبھی کبھی تانا سہ جانا یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی نبی پاک کی. آپ ناراض ہو گئے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے عزیز سفید کرتا پہننا، تحیات کی حالت میں بیٹھنا، کعبے کی طرف بیٹھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اور محفل میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا یہ بھی حضور کی سنت ہے. آنے والے کو مرتبے کے مطابق اعزاز دینا یہ بھی حضور کی سنت ہے. لیکن کالے رنگ والے حبشی بلال کے ساتھ ایک پلیٹ میں روٹی کھا لینا یہ بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے. ان ساری چیزوں کو اپنائیں، ان ساری چیزوں کو، اور ان ساری چیزوں پر توجہ کریں، آپ سچ جائیں. اور اگر آپ کہیں گے کہ میں کسی اور طریقے سے عزت حاصل کر لوں کو سیاست کر کے، تو وہ تو شطرنج کے مہرے ہیں، آج آپ کا چل گیا تو کل کسی اور کا چل جائے گا. آپ اگر سنت کے سانچے میں ڈھل کے شریعت کے دائرے میں آ کے عزت حاصل کریں گے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا، دیگر بھی بہت سارے مشائخ نے نقل فرمایا. اورنگزیب عالمگیر کو نا ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی صحبت کے ساتھ بزرگوں سے بڑی محبت ہو گئی. ویسے تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ، ان کے باقاعدہ مرید تھے اورنگزیب عالمگیر. پریشان ہو گئے آپ لوگ. محمود غزنوی بھی مرید تھے حضرت ابوالحسن خرقانی، وہ بھی مرید. شہاب الدین غوری نام سنا ہے؟ دیکھا ہے ان کی قبر کہاں ہے؟ یہ سوابے کے پاس ہے، لیکن چونکہ ان کے گدی نشین کوئی نہیں نا، عرس کوئی نہیں کراتا.
اس لیے آپ کو پتہ نہیں نہ فوٹو لگتی ہے. یہ سہاوے کے پاس. اور شہاب الدین غوری وہ عظیم آدمی ہے کہ جس کے نام پر آپ کا میزائل غوری بنایا گیا ہے نا جی. غوری میزائل ہے نا جی, یہ شہاب الدین کے نام ہے. اور شہاب الدین کی قبر عام کچی سی قبر تھی, یہ سہاوے سے 3-4 کلومیٹر اندر ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان جو آپ کے ایٹمی سائنسدان ہیں, انہوں نے مزار بنوایا ان کو. یہ مطلب ہے جڑے ایٹم بنان والے نے وہ مزار بھی بنان والے نے. اللہ کرے تو ہم سمجھ آئے میری گل. اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں, کوئی دلیل نہیں. یہ دیکھ لیں آپ جا کے, سہاوے جائیں اور دیکھ لیں. ایٹم بم بھی وہ بندہ بناتا, دربار بھی وہ بندہ بناتا, نام لکھا ان کا قبر پہ. کیونکہ ساڈا کام نہیں نا انجیاں گلاں تلاش کرنا. یہ جائیں. اور شہاب الدین غوری کی قبر پر جو پہلا فقرہ لکھا ہے نا, وہ یہ لکھا ہے کہ منظور نظر خواجہ معین الدین اجمیری. وہ خواجہ چشت کے منظور نظر تھے. لیکن آخری شعر جس دن میں نے پڑھا تھا, میں رو پڑا تھا. اس کی قبر پہ آخری شعر لکھا ہے کہ وہ مرد اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں, اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں, وہ مرد مجاہد دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں. یہ آخری شعر لکھا ہے. کوئی جاتا ہی نہیں, کوئی پہنچتا ہی نہیں. نے گلے پروانہ سوزد نے صدائے بلبل. ہمیں کیا لگا, ہمیں ان چیزوں سے کیا لگا. شہاب الدین غوری باقاعدہ مرید تھے خواجہ معین الدین اجمیری کے, اور گھنٹوں لائن میں کھڑے رہتے تھے ہاتھ باندھ کے کہ مجھے حضرت خواجہ معین الدین کا دیدار نصیب ہو جائے. اب تو صوفیاء کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بال لمبے ہونے چاہیے, کڑے زیادہ ہونے چاہیے, اور وہ تھوڑا تھوڑا مست ہو. وہ بھائی صوفیاء کے ماننے والے تو جہاد کرتے تھے, وہی تو مرد مجاہد تھے. ان کے بزرگ ہی تو ان کی تلقین کرتے تھے. بہرحال یہ عنوان نہیں, ورنہ میں نے اس پر 2 جمعے مسلسل تقریر کی کہ جہاد اصل ہے ہی وہ جو اہل تصوف نے بیان کیا. باہر کیا اورنگزیب عالمگیر کو نا بڑی عقیدت ہو گئی تھی, اللہ والوں سے وہ بڑا پیار کرنے لگے تھے, بزرگوں کی صحبت میں رہنے لگے تھے. بلکہ ملا جیون کہتے ہیں کہ بڑی بارش ہو رہی تھی تو میں بوڑھا ہو گیا. ملا جیون علماء میں بڑے معروف ہیں, تفسیرات احمدیہ انہوں نے لکھی ہے. فرماتے ہیں بارش ہو رہی تھی تو میں سوچا کہ آج نہیں جاتا مسجد, بوڑھا آدمی ہوں کہیں پھسل نہ جاؤں. پھر میں نے سوچا کہ میں نہ گیا تو پتہ نہیں کوئی اور بھی نماز پڑھانے والا آئے کہ نہ آئے. ویسے میرا چھوٹا سا تجربہ ہے کہ صدر کوئی اور ہی ہوتا ہے مسجد کی کمیٹی کا, اور وہ بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے, پر مسجد کی نماز کی فکر اگر کرتا ہے تو امام ہی کرتا ہے. آپ یقین کریں کہ امام جب تک وہ بندوبست نہ کر لے کہ میں نے زور کے وقت کہیں جانا ہے, کسی نمازی کو فکر نہیں. اور میں نے نہ اسکول کے ٹیچر کو اتنی فکر کرتے دیکھا, وہ اپلیکیشن دے کے چلے جاتے ہیں بچوں کی آج چھٹی ہو جائے گی, خیر آپ جو کبھی یار جو چیزیں خیر والی ہیں ان کو بھی تو کبھی محسوس کرو. امام کبھی کسی کو فون کرتا ہے ٹائم نال کھول دیا جائے مسجد, کبھی کسی کو کہتا ہے چابی فلانی جگہ پڑی ہے مہربانی, اور بڑی محنت کرتا ہے. حالانکہ اتنی تنخواہ نہیں, اتنی محنتیں کرتا ہے, اتنی محنتیں کرتا ہے کہ وہ مہربانی کرنا, ادھر سے لے لینا, اذان دے دینا, فلانی جگہ کر دینا, بند کر کے فلانے کو. اتنی تنخواہ نہیں, ناراض ہو گیا. میں تو قاری صاحب کو, انہوں نے تو میرے ساتھ کوئی شناسائی نہیں ہوئی, ابھی میں نے دیکھا انہوں نے نہیں مینوں آخیا, میں کولو ہی لگا دیا. ہاں ایسے ہی نا مطلب بدگمانی کوئی کر لینا, مجھے پتہ ہے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. بہرحال حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں جاتا, بوڑھا ہوں گر نہ جاؤں. پھر خیال آیا کہ کوئی نماز پڑھانے والا نہ آیا تو ایسا نہ ہو فجر ہی نہ ہو مسجد میں. تو میں ہمت کر کے, بوڑھا تھا, لاٹھی کے سہارے بارش میں چلا ہی گیا. لیکن میں حیران ہو گیا کہ میرے سے پہلے اورنگزیب عالمگیر مسجد میں بیٹھے تھے, اور کہنے لگے استاد جی آپ نے تکلیف کی, میں تو اس لیے آیا تھا کہ استاد بوڑھے ہیں, وہ نہیں آئیں گے تو جماعت میں خود کرا دوں گا. اس پائے کا بندہ تھا, اللہ والوں سے عقیدت کرتا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے پاس ایک بہروپیہ آ گیا. وہ کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا, اگر آپ نہ پہچان سکے تو میں انعام دوں گا. تو اورنگزیب کہنے لگے میں کو بیوقوف ہوں کو تو دھوکہ دے لے گا. چل ٹھیک ہے تو ایک دفعہ مجھے دھوکہ دے, جو تو مانگے گا میں دوں گا. بادشاہ نے فوجی بھرتی کرنے تھے. ایک دن اس نے اعلان کیا کہ انٹرویو لینا ہے, بہت سارے لوگ آئے, یہ بھی آ گیا, مونچھیں ذرا بڑی کر لی, داڑھی منڈا لی. 2 4 5 لوگوں کا بادشاہ نے انٹرویو لیا. اس کی باری آئے تو 10 دینار دیے, سمجھ لیں 10 روپے دیے. کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ, میں نے پہچان لیا. تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا میں نے ٹیچر بھرتی کرنے ہیں. کچھ 6 ماہ کے بعد اس نے داڑھی بڑی کر لی, جناح کیپ پہن لی, سمجھ لیں جناح کیپ جس کو ہم کہتے ہیں,
اچکن پہن لی، چھڑی لے لی. بادشاہ نے 2-4 لوگوں سے استفسار کیا تعلیمی بارے میں. جب انٹرویو دینے کی اس کی باری آئی تو بادشاہ بڑا آسان کہنے لگا یہ لو 10 روپے. میں نے پہچان لیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ سیر کے لیے جانے لگا تو بھکاری آیا کرتے تھے. بہت سارے لوگ کاسے لے کے آئے تو یہ بھی لائن میں لگ گیا. باقیوں کو بادشاہ نے 2, 4, 5 روپے دیے. اس کی باری آئی تو پھٹے پرانے کپڑے اور چہرے پہ سیاہی ملی ہوئی اور بڑا روپ ڈالا. تو بادشاہ نے نا 10 دینار پھینکے اور کہا جا چلا جا، میں نے پہچان لیا. 2 سال بیت گئے. ایک دن بادشاہ کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے تو رستے سے گزر رہے تھے. 10,000 کا لشکر تھا. دیکھا ایک پہاڑی ہے، لوگوں پر جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں. بادشاہ نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ایک رب کریم کا بندہ بیٹھا ہے. لوگوں نے بڑا لوٹا اللہ کے بندے بنا، بڑا لوٹا. لیکن جو ان کے ہاتھوں لوٹے وہ تو اجر پا جائیں گے، وہ تو اللہ کے نام پہ گئے ہیں. لیکن ان کو بڑی سخت سزا بھگتنی پڑی. انہوں نے اللہ کے نام پر دھوکہ دیا، لوگوں کو سرکار کی مسند کے نام پہ دھوکہ دیا. اتنا بڑا جرم جس چیز نے بخشوانا تھا صبح قیامت، اسی کو دھوکہ دے بیٹھے. کس طرح اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں؟ کیسے رات کو سوتے ہیں؟ کس طرح کر کے یہ لوگ صبح قیامت حضور کے سامنے گئے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر. وہ جی ایک درویش بیٹھے. اورنگزیب اب بادشاہ سلامت تھے، نازک آدمی تھے، کبھی کوئی مشقت والا کام نہیں کیا تھا. گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے. اوپر گئے تو لائنیں لگی ہیں. بابا جی غار میں بیٹھے. کہا میں نے بھی ملنا ہے. انہوں نے کہا ہمارا بابا بادشاہ فقیر میں کوئی فرق نہیں کرتا، ملنا ہے تو بھی لائن میں لگ جا. دھوپ بڑی سخت تھی، 50 بندے تھے. پیچھے کھڑا ہو گیا. آتے آتے باری آئی. بزرگ بیٹھے ہیں، جبہ پہنا ہے، بڑی پگڑی باندھی ہے، بڑا بہترین چہرہ نظر آ رہا ہے. اورنگزیب کی باری آئی تو اورنگزیب گھٹنوں کے بال بابا جی کے پاس بیٹھے اتحیات میں. حضور میرا نام اورنگزیب ہے، ایک اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرنا. بابا جی نے دعا بھی کی، تھپکی بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر جیت گیا تو غرور نہ کرنا، خدا نہ خواستہ ہار گیا تو کوئی مایوسی نہ کرنا. کہتے ہیں میں نے 2-4 سکے بطور نذرانہ کے مسلح کے نیچے رکھے، اور جب الٹے قدم میں غار سے اترا تو بابا جی پلو جھاڑ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آج تو نہیں نہ بیچانا، اور آج تو نہیں نہ بیچانا، اب تو میرا انعام بنتا ہے نا. اور مجھے کہنے لگے تو نے مروا ہی دیا یار. کہاں چڑھا میں، تھک گیا، پھر دھوپ میں کھڑا رہا. حد کر دی تو نے آج تو. بہرحال تو جیت گیا بھائی، تو جیت گیا، آج تیرا انعام بنتا ہے. بول کیا مانگتا ہے؟ سب سے قیمتی ہیرے بادشاہ کے تاج میں لگے ہوئے تھے، قیمتی ہیرے. کہنے لگا وہ ہیرے جو تیرے تاج میں لگے ہیں وہ چاہیے. ادھر دیکھیے گا جی، وہ چاہیے. اورنگزیب نے یوں کر کے تاج اتارا اور اس بہروپیے کے قدموں میں رکھا. سر پہ رومال لپیٹ کے کہنے لگا میں جا رہا ہوں جنگ پہ. یہ تو نے اپنی مرضی سے لیا ہے نا، تو واپس آنا، میں تجھے اور بھی بڑا کچھ دوں گا. تو نے حد کر دی یار، اورنگزیب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، میں اور بھی. یہ کہہ کے اورنگزیب اترنے لگے تو بہروپیے نے آواز دی کہ بادشاہ ٹھہر جا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنا تاج لے جا، ضرورت نہیں رہی. اس نے کہا حد ہو گئی، 2 سال ہو گئے محنت کرتے اور اب ضرورت نہیں رہی. اس نے کہا تو لے جا. بادشاہ کہنے لگے تو بیوقوف ہے، اتنی دیر سے جدوجہد کر رہا ہے اور اب لے جاؤں؟ تو بہروپیہ کھول کے رویا، دھاڑے مار کے رویا. کہنے لگا بادشاہ مجھے تو بات کی سمجھ یاد آئی ہے، اور یار میں نے اپنے نبی پاک کا لباس جھوٹ موٹ پہنا، جھوٹ موٹ، اور تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ محمد عربی کا غلام بن گیا، اگر سچ مچ رسول اللہ. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اجمل رضا قادری صاحب. ابھی تو میں نے جھوٹ موٹ لباس پہنا، ابھی تو میں جھوٹ موٹ لباس پہنا ہے. اگر سچ مچ میں اپنے نبی کا غلام بنوں گا، سچ مچ اپنے رسول پاک کا غلام. حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے نا دسترخوان پہ روٹی کھا رہے تھے، تو آپ اس وقت گورنر تھے مدائن کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لقمہ تمہارے ہاتھ سے دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لیا کرو، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. بڑے وزیر مشیر بیٹھے تھے تو ایک لقمہ حضرت سلمان فارسی سے گرا تو آپ نے اٹھا کے منہ میں رکھا تو ایک صحابی کہنے لگے حضور نہ کریں، لوگ کیا سوچیں گے، انہیں روٹی نہیں ملتی. ٹھیک ہے یہ سنت ہے، پر بڑے بڑے وزیر مشیر آئے ہوئے ہیں،
حضور آپ بعد میں اٹھا لوں گا. اس نے کان میں بات کی تھی. چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے، پر جلال میں آ گئے اور جوش جذبات میں سر سے امامہ اتار دیا. فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ یہ وزیر مشیر بیٹھے ہیں تو میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ فرمانے لگے میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے مزدوریاں کرتا تھا. یہ جو آج میں گورنر ہوں اور میرے سر پر عزت کا تاج ہے، یہ محمد عربی کا دیا ہوا ہے. یہ عزت مجھے نبی پاک نے دی ہے، تو میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں؟ میں کیا سمجھتا ہوں دنیا داروں کو؟ میرے لیے اگر پرواہ ہے تو مدینے والے نبی کے دین کی پرواہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، تمہیں جانا تو ہے. آؤ دروازہ رسول. ساری عزتیں نبی پاک کے دروازے، ساری شانیں یہاں سے ملتی، سارا وقار یہیں سے تقسیم ہوتا ہے، سارا کچھ یہیں پہ. حضرت ابو ذر غفاری نے کہہ دیا حضرت بلال حبشی کو، حبشن کے بیٹے. کس کے بیٹے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اور حضور کہاں چلے گئے، وہ بڑی دور بات نکل گئی. اللہ کے رسول فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ حبشن کا بیٹا؟ حبشن کا بیٹا ہونا کوئی یار ہے؟ حضور سید عالم علیہ السلام کو جناب ام ایمن نے پالا تھا. حضرت ام ایمن کالی تھی، حبشن تھی. جس دن جناب آمنہ کا وصال ہو رہا تھا تو ساتھ حضرت ام ایمن تھی. اس موقع پر میرے نبی پاک نے عجیب بات کہی. فرمایا تم نے اسی حبشن کا بیٹا کہا ہے؟ سنو پھر، میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں. ایک گوری تھی ایک کالی تھی. مجھے پیدا گوری رنگ والی ماں نے کیا ہے اور پروان کالے رنگ والی ماں نے چڑھایا ہے. تو میں خبردار کسی نے اسے کالا کہہ کے تانا دیا. پھر سیدنا ابو ذر غفاری بھی اپنی جگہ سے اٹھے، حضرت بلال حبشی کے سامنے آ کے بیٹھے. اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. کہنے لگے اٹھو یار، اپنے پیر اٹھا اور میرے منہ پہ رکھ اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ حبشن کا بیٹا تو پہلے تھا، اب تو محمد عربی کا غلام ہو گیا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے. اب تجھے عزتیں مل گئی. مت چلاکیاں کریں، کوئی سیاست نہ کریں، کوئی چکر نہ چلائیں آگے بڑھنے کے. بس نبی پاک کی شریعت پہ عمل کریں، حضور کی باتوں پہ عمل کریں، عاجزی اختیار کریں، انکساری کا مظاہرہ کریں، اخوت کا مظاہرہ کریں، درگزر والا مانا. آپ حضور کے طریقے پہ چلیں. عزت تو گھر چل کے آتی ہے، وہ تو آپ کے دروازے پہ دستک دیتی ہے کہ میں آ گئی ہوں، اللہ نے تیرے لیے فیصلہ کر لیا ہے. لیکن چلاکی کر کے، ہوشیاری کر کے، سیاست کر کے اور اپنا آپ دکھا کے اور اپنا آپ بتا کے اور کوئی کہانی سنا کے عزت، یہ تو وقتی ہوتی ہے. پھر جو آپ سے زیادہ اچھی کہانی سنائے گا وہ باعزت ہو جائے گا. پھر آپ سے زیادہ جو چلاک ہوگا وہ باعزت ہو جائے گا. تو آج کی ساری گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ حضور کی شریعت کے سانچے میں، ارشادات کے سانچے میں نے کہا کہ میٹھا کھانا بھی سنت ہے اور تانا سہنا بھی سنت ہے. کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی سنت ہے اور جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھنا بھی. تو مہربانی فرمائیں، آپ اپنے آپ کو دائروں کے اندر لائیں، آپ عاجزی اختیار کریں، آپ پروقار ہو جائیں، آپ با حوصلہ رہیں گے تو آپ کو اللہ شانیں عطا کرے گا. دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا اللہ قبول فرمائے. مجبوری یہ ہے کہ مغرب کے فوراً بعد ایک جگہ بھی جانا، پھر عشاء کے بعد بھی جانا اور ایک جگہ سے ہو کے بھی آنا. تو یہ وعدہ ہی کچھ اس طرح تھا. ایسے پیارے بندے نے کہا تھا کہ انکار ممکن نہ رہا، اس لیے میں یہاں حاضر آ گیا. اب آپ کا جیسے آگے پروگرام ہو، میں دعا تو کروں گا لیکن پھر مجھے آپ جانے دیں گے. یہ مہربانی فرمائے. مسجد کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے اور تھوڑا اچھا بھی نہیں لگتا. یہ نیکی کیجئے گا اور جیسے کہہ دیا ویسے کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے مالک ہماری حاضری مقبول فرما. جن دوستوں نے یہ خوبصورت بندوبست کیا ان کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرما. اللہ بوڑھے بچے جوان جو آئے ہیں قدم قدم پہ راہ دیں عطا فرما. ہماری امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما. کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما. سالوں گئے برما کے مجبور خیموں میں اللہ غریبوں کی مدد فرما. فلسطین کی مدد فرما. لیبیا، مصر، شام، عراق سارے ملک ٹوٹ گئے ہیں. اللہ کی محبوب کی امت پہ رحم فرما. پاکستان کو دوام اور استحکام عطا فرما. غیرت ایمانی، جذبہ اتحاد، شوق شہادت
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت لازوال عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر، تنگستوں کو وسعت دے، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت عطا فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب والی حاضری عطا فرما، اللہ ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، رسوائی والی موت سے محفوظ فرما، مالک دنیا میں بھی پردہ پوشی عطا فرما، آخرت میں بھی پردہ پوشی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ